وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ذی القعدہ کا ایک بہت خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو رزق کی وسعت کا اور ترقی کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کے تجارت میں خسارہ ہو رہا ہے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں روز بروز آپ کو زوال مل رہا ہے، یا پیسہ کہیں انویسٹ کیا ہے وہاں سے آپ کو زوال نقصان ہی مل رہا ہے، یا گھر خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، نوکری میں بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ خسارے سے بچنے کے لیے 8 ذی القعدہ کو یہ مجرب عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا خسارہ ختم کر دے گا، نقصان ختم کر دے گا اور مالی وسعتیں عطا فرمائے گا۔ چونکہ مال جو ہے اس میں برکت آتی ہے سچ بولنے سے، تجارت میں برکت آتی ہے سچ بولنے سے، تجارت میں ترقی ہوتی ہے انسان کو صدقہ خیرات بھی کرنے سے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو مواخات ان میں ہوئی، دو آپس میں بھائی بنائے گئے، ہر صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا گیا۔ تو ان میں اکثر صحابہ نے دوسرے صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے تو انصار نے کہا کہ ہماری آدھی جائیداد لے لو، مکان لے لو، لیکن مہاجرین میں سے اکثر نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا قرضہ حسنہ عطا فرمائیں، ہم اس سے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور مدینہ شریف کے بازار میں جا کر پنیر خرید کر سٹال لگایا اور یوں نیچے زمین پر رکھ کے بیچا، اور وہ بیچ کے نفع اس سے حاصل کیا، پھر اور خریدا، پھر اور خریدا، کرتے 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 صحابہ کرام جو اس طرح کاروبار میں آگے بڑھتے گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی صحابہ جو تھوڑا سا پنیر رکھ کے رزق کماتے تھے، تجارت کرتے تھے حلال طریقہ کے ساتھ، ان کو اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1,000 گھوڑے عطا فرمائے آپ نے معاونت کے طور پہ، اور صدقہ خیرات کرتے تھے کہ دن میں 10 غلام آزاد کر دیتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 1,000 گھوڑے، 1,000 گاڑیاں آپ علیہ السلام کو تحفہ دی۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا برکت کیوں آئی کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ایک سچ بول کے تجارت کی، دوسرا جھوٹ نہیں بولتے تھے، تیسرا صدقہ خیرات کرتے تھے، اور چوتھا اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور دعاؤں کے وسیلہ سے اللہ مال میں وسعت ترقی عطا فرماتا تھا۔ یہ جو وظائف ہیں یہ وظائف ہوتے قرآنی ہیں ہمارے۔ ہم قرآن پاک کے وظائف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کا تعلق جب قرآن سے جڑے گا تو آپ اللہ کے قرآن سے جڑ کر رحمتوں کا محور بن جائیں گے، اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول کرے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ قرآن پاک پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، وظیفہ قرآنی ہو اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور رزق کو کھینچنے کا وظیفہ قرآن پاک میں اللہ متفرق طور پہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن آپ مالی طور پہ تجارت میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کسی بھی انویسٹمنٹ میں آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کہیں پلاٹ خریدنا ہے، کوئی زمین خریدنی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے، آپ چاہتے ہیں یا نقصان نہ ہو، تو آپ یہ عمل مجرب 8 ذی القعدہ کو کریں۔ رات یا دن میں مرد عورتیں سب پڑھ سکتے ہیں، اور دن گزر جائے بعد میں بھی آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے سب وظائف کی اجازت ہے۔ تو آپ نے 8 ذی القعدہ کو والعصر سورہ عصر کو پڑھنا ہے اور 41 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب آپ نے یہ پوری سورہ پڑھنی ہے، مختصر سی ہے، 41 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو تجارت میں ترقی دے گا، رزق میں ترقی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔